مسلمان پریشان ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن اس کی پریشانی کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں، اس کا خود کا ہاتھ ہے۔ مسلمان جو پریشان ہیں یہ خود پریشان ہیں۔ میں آخر میں اگر یاد رہا تو میں انشاءاللہ چلتے ہوئے آخر میں آپ کو بتاؤں گا، مسلمان کو جو پیچھے ہو گیا ہے مسلمان، مذہب اسلام جو لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام پیچھے ہوا ہے، مذہب اسلام نہ کل پیچھے تھا، نہ آج پیچھے ہے، نہ صبح قیامت پیچھے رہے گا، اس لیے پیچھے نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں کے کم اور زیادہ ہونے سے کیا مذہب اسلام پیچھے ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ مذہب ہے جو سب سے آگے آیا ہے میرے مسلمان، وہ نبی لے کے آیا ہے نا۔ جب آگے جس کے آگے لگ جائے وہ پیچھے ہوتا ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نہیں، بے عزتی ہوتی ہے، یار یہ آگے رہا پھر پیچھے ہو گیا۔ اب مذہب اسلام ہمیشہ آگے رہا ہے، کوئی پیچھے کا نام لے تو پھر بے عزتی ہے نا۔ مذہب اسلام پیچھے نہیں، ہمیشہ سے آگے رہا، آگے ہے، آگے رہے گا، آگے ہے اور آگے رہے گا۔ میرے آقا کریم کیونکہ اس کی نسبت سید کونین سے ہے، اس کی نسبت سید کونین سے ہے، اور جس کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہو جائے، مصطفیٰ سے جس کی نسبت ہو جائے وہ کبھی پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ کبھی پیچھے نہیں ہوتا ہے، آگے رہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے مسلمانوں کی تعداد انسانوں کی تعداد کے اعتبار سے کم اور بیش، یعنی زیادہ اور کم ہوتے رہے، وہ الگ بات ہے، مگر مذہب اسلام پیچھے نہیں۔ میرے آقا کے ماننے والوں، میرے کریم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آج حضور کی شان میں وجہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان بھر میں کتنا برا ماحول، اور دنیا کے کتنے ممالک میں جو چاہتا ہے میرے نبی کی شان میں، میرے نبی کی عظمت پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، مگر عارف رضا قریشی اور پاکھنڈیوں کا، ان جانوروں کا نام بھی اس منبر رسول پہ نہیں۔ آپ پوری تقریریں ہندوستان بھر کی بہت ساری جگہوں پہ الحمدللہ جانا ہوتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے بے شمار میری تقریریں ملیں گی، مگر کبھی بھی کسی نالائق و ناہنجار کا نام اس منبر رسول پہ نہیں لیتا ہوں میں، اس لیے جب تک اس پہ منبر پہ رہوں میں نام نہیں لوں گا، اس پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مجھے نام لینا ہے۔ کیوں کہ میرا رب بھی پاک ہے، میرے رسول بھی پاک ہے، اللہ بھی پاک، رسول بھی پاک، اور اس کے ولی بھی پاک۔ اللہ اور اس کے رسول جب پاک ہیں تو جس زبان سے پاک کا نام لیا جائے پھر ناپاک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ناپاک کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میں اشارہ کروں گا دہلی کے پاس میں ڈاسنا، وہاں کا ایک پاکھنڈی اٹھا تھا، ایک جانور، میرے آقا کے غلاموں، اور کچھ لوگ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کچھ لوگ کتے سے تشبیہ دے دیتے ہیں، گستاخ رسول کو کبھی کتے سے بھی تشبیہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ کتا ضرور ہے مگر مصطفیٰ کا غدار نہیں ہے، کبھی اس نے حضور کی شان میں گستاخی نہیں کی، کوئی جانور ایسا نہیں جس نے میرے مصطفیٰ کی شان میں توہین کی ہو۔ ہاں یہ تو کتا بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، کتا تو الگ بات ہے جو وہ جسے بولتے ہیں، ہاں اس کا بھی نام لے کر اس سے بھی تشبیہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اس نے کبھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ وہ جانور ضرور ہیں مگر مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کی، یہ ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں جو نبی کی شان میں بھونکتے ہیں۔ بہرحال نبی کی شان میں بھونکنے والے، کسی نے حضور میں عیب لگانا کہ یہ سرکار میں کمی ہے، کوئی کہتا ہے حضور میں یہ عیب ہے، معاذ اللہ رب العالمین، میرے کریم آقا کے غلاموں، لیکن انہوں نے نہ پڑھا ہے نہ انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کو پڑھا بھی ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کے حالات اور زندگی کو پڑھا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے، طرف پہ بول دے سبحان اللہ۔ ایسے بات نہیں بننا، سب لوگ ذرا لاکھ کے بولیں یا رسول اللہ، وہ لوگوں میں عارف رضا قریشی کا موڈ نہیں بنتا، تھوڑا سا مزاج بنائیں اور ٹھنڈ کو دور کیجیے، اس لیے کہ میں اوپر ضرور بیٹھا ہوں لیکن جتنی آپ کو مل کر ٹھنڈ لگتی ہوگی اتنی تنہا مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مگر یہ سب ٹھنڈ کو چھوڑیے، مدینے والے اگر کرم فرمائیں کہ یہ دنیا کی ٹھنڈ کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت اگر وہاں سے ہوا مصطفیٰ کے اشارے سے آ جائے گی، ساری دنیا کی ٹھنڈ ختم ہو جائے گی۔ اور لوگ سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ آئیے میرے کریم آقا سید کونین سرور کون مقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ دنیا کے پاکھنڈیوں نالائق، یہ جہنمی جانور، یہ جو چاہتے ہیں آج مجھے نبی کی شان میں بولنا شروع کر جاتے ہیں، میرے کریم آقا
سید کونین سرور کون مقام کے غلاموں علامہ مفتی وسیم صاحب علامہ اسحاق صاحب مولانا شام شابان رضا صاحب سے میں ان سے سوال نہیں کرنا چاہتا ہوں آج کی کسی دنیا کے مولوی سے بھی نہیں شان تو ان کی بھی بڑی بلندوں والا ہے کیونکہ انہی کے بارے میں علماء کے بارے میں تو فرما العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے بارے سے مگر ان سے بھی بڑی کوئی ذات اولیاء سے بھی نہیں پوچھتا ہوں کسی ولی کی بارگاہ میں نہیں جانتا ہوں میرے کریم آقا کے غلاموں میں اس نبی کے یاد کی بارگاہ میں آپ کو عالم تصور عالم تخیل میں لے کے چلتا ہوں جس نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کو بیٹھے بھی دیکھا نبی کو سوتے دیکھا نبی کو جاگتے دیکھا نبی کو اٹھتے دیکھا نبی کو میرے نبی کو چلتے دیکھا ہے جس نے نبی کو بولتے دیکھا جس نے نبی کو کھاتے دیکھا ہے جس نے مصطفیٰ کو پیتے دیکھا جس نے نبی کے طلب ناز کو دیکھا میرے آقا سید کونین کی جس نے چشمان کرم کو بھی دیکھا ہے دندان مبارک کو بھی دیکھا ہے مبارک دست کرم کو بھی دیکھا ہے آئیے اس نبی کے یار کی بارگاہ میں چل رہے ہیں حاضری لگانے کے لیے آپ کہیں گے مولانا صاحب کس کی بارگاہ میں لے کے چلیں گے عارف رضا قریشی میں اپنے نبی کے اس یار کی بارگاہ میں لے کے چلنا چاہتا ہوں جس نبی کے یار کا نام جناب حضرت حسان بن ثابت ہے او میرے نبی کا یار آئیے سرکار سید کونین کے اس یار کی بارگاہ میں چلتے ہیں کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے وہ عارف رضا قریشی حضرت حسان کی بارگاہ میں لے کر کیوں جا رہے ہو ان سے پہلے بھی نبی کے یار گزرے ہیں جنہیں میرے مصطفیٰ سید کونین نے اپنے پہلوے مبارک میں لٹایا ہے جنہیں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ساتھ میں رکھا ہے میرے کریم آقا کے غلام جناب حضرت صدیق اکبر سے سوال کر لو میں نے کہا صدیق اکبر سے سوال نہیں کرنا ہے اس لیے جو سوال مجھے کرنا ہے وہ جناب صدیق اکبر سے کرنے سے میرا حل نہیں ہونا ہے بولے حضرت عمر فاروق اعظم سے کر لیجئے میں نے کہا عمر فاروق اعظم سے نہیں کرنا ہے بولے حضرت عثمان غنی سے کر لیں میں نے کہا عثمان غنی سے کرنا ہے بولے جناب حضرت مولا علی مولا کائنات جناب حضرت حیدر کرار مولا علی شیر خدا سے کر لیں میں نے کہا مولا علی سے بھی نہیں کرنا ہے اس لیے کہ میرے آقا سید کونین دنیا میں تشریف لائے میرے کریم آقا سید کونین سرور کون مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نہ صدیق اکبر سے سوال کرانا تھا نہ حضرت عمر فاروق اعظم سے نہ حضرت عثمان غنی نہ مولا علی سے سوال کرنا ہے میں نبی کے اس یار حضرت حسان سے سوال اس لیے کر رہا ہوں حضرت حسان سے سوال میں نے اس لیے کیا او میرے نبی کے غلاموں جب حضرت حسان سے سوال کرنے کا مقصد یہ میرے مصطفیٰ آئے ابھی دنیا میں آئے نہیں ان سے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت حسان دنیا میں آئے ہیں ابھی میرے مصطفیٰ آئے نہیں مصطفیٰ کے آنے سے پہلے دنیا کی زندگی کے دنیا میں آنے کے اعتبار سے حضرت حسان 7 یا 8 برس میرے مصطفیٰ سے بڑے ہیں میرے مصطفیٰ کے کیا جناب حضرت حسان سے سوال اس لیے کیا اور جناب حضرت حسان آپ نے مصطفیٰ کا بچپن بھی دیکھا ہے لڑکپن بھی دیکھا جناب جوانی بھی دیکھی ہے آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں جناب حضرت حسان کی بارگاہ میں جب میں نے عرضی لگائی عالم تصور و عالم تخیل میں سوال کیا میں نے جب اتنا کہا او میرے نبی کے یار آپ وہ ہیں آپ نے مصطفیٰ کو مکے میں دیکھا ہے مصطفیٰ کو مدینے میں دیکھا ہے آپ نے جنگ خیبر میں دیکھا جنگ بدر میں دیکھا جنگ حنین میں دیکھا ہے آپ نے مصطفیٰ کو غار ثور میں دیکھا غار حرا میں دیکھا ہے مصطفیٰ کو چلتے دیکھا مصطفیٰ کو بیٹھے دیکھا مصطفیٰ کو جاگتے دیکھا مصطفیٰ کو صبح دیکھا ہے مصطفیٰ کو شام میں دیکھا ہے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے ہر اینگل سے مصطفیٰ کو دیکھا آگے سے دیکھا پیچھے سے دیکھا دائیں سے دیکھا بائیں سے دیکھا او میرے نبی کے یار حضرت حسان میرا سوال آپ سے ہے دنیا کے پکھنڈی اور نالائق کو ہنجار کہتے ہیں نبی میں یہ عیب ہے نبی میں یہ کمی ہے ان کے ماننے کی بات نہیں مانتا ہوں میرا عقیدہ تو یہ ہے میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں مگر میں اپنا عقیدہ تو مضبوط کرے بیٹھا ہوں مگر آپ سے صرف میں پوچھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ نبی کے غلاموں کو بھی پتہ چل جائے نبی کے چاہنے والوں کو پتہ چل جائے نبی کے امتیوں کو پتہ چل جائے یہ دنیا کے پکھنڈی کیا بولتے ہیں نبی کا یار کیا بولتا ہے یہ دنیا کے پکھنڈی کیا بولتے ہیں اور نبی کا یار وہ نبی کا یار مصطفیٰ سے آنے میں دنیا میں آنے میں سب سے میرے مصطفیٰ سے آنے میں پہلے ہے جس نے مصطفیٰ کا بچپن بھی دیکھا لڑکپن بھی دیکھی جوانی بھی دیکھا نبی کو بولتے دیکھا نبی کو پیارے نبی کو خاموش ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے نبی کو جاگتے دیکھا نبی کو سوتے دیکھا ہر اعتبار سے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے اور جناب حضرت حسان بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے جناب
حضرت احسان کی قربت نظر سے عالم تصور و تخیل میں عارف رضا قریشی کے سوال کا جواب آئے گا۔ او میرے غلام، میرے مصطفیٰ کے امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ میں نبی کی نعت لکھ کے آیا ہوں، نعت پڑھ کے سناتے جاؤ، نبی کی عظمت کا پرچار کرتے چلے جاؤ۔ عربی میں پڑھوں گا شاید آپ نہیں سمجھیں گے، علماء سمجھیں گے۔ میرے نبی کے یہاں جناب حضرت احسان بولے نبی کی عزت، نبی کونین کی شان پوچھنا چاہتے ہو، نبی میرے مصطفیٰ کیسے، میرے مصطفیٰ کتنے پیارے ہیں؟ تو لو سنو میں نے نبی کے نام کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَ الْعَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھ نے مصطفیٰ کی طرح حسن والا کوئی دیکھا نہیں، اجمل من قلم تلد النساء، مصطفیٰ کی طرح جمال والا کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، میرے مصطفیٰ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ وَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرے نبی کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا چاہیے، ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا چاہیے۔ یہ 14.5 صدیاں پہلے نبی کا یار نبی کو دیکھ کے بولا، اور ہم وہ ہیں، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں۔ آئیے اور نبی کے یار کی بارگاہ میں عالم تصور و تخیل میں بریلی شریف، بریلی کا نام اتنا عالم تصور میں بریلی شریف لے کے چلتا ہوں۔ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے عالم تصور و تخیل میں نے بریلی شریف لے کے چلنا ہے۔ چلیں گے؟ کتنے لوگ چلیں گے؟ اب بریلی شریف میں جا کے کریں گے کیا؟ بریلی کا بانس لے کر آئیں گے؟ کیا لے کر آئیں گے؟ کیا لے کر آئیں گے؟ وہاں ایک عاشق رسول، ایک نہیں ہیں بہت، مگر میرا نشانہ اور میں جدھر لے کر جانا چاہتا ہوں وہ ایک ذات، میں جدھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ عشق والے بھی بہت ہیں، ایمان والے بھی بہت ہیں، اور عاشق رسول بھی بہت ہیں بریلی میں، ایسا نہیں دیکھیے، مگر میں جدھر لے کر جانا چاہتا ہوں وہ ذات ہے، وہ ذات ہے۔ آپ بتا دیں اگر بات پوری ہو جائے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں زانو میں ادب طے کیا، عالم تصور و تخیل میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے آپ کی جبی نے، میں نے اپنی جبی کو آپ کی چوکھٹ پہ، آپ کی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھکا دیا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار عشق کا مفتی، بریلی کا قلندر، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت قبلہ دل و جان اشاعت امام احمد رضا خان۔ لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے بڑی چڑھ ہے، ادھر والوں کو چڑھ بہت ہے اعلیٰ حضرت سے، اور ادھر والوں کو ٹھیک ہی، مگر کتنے اپنوں میں سے بھی اعلیٰ حضرت سے چڑھ والے پیدا ہو گئے۔ ہاں کتنے لوگ پیدا ہو گئے۔ آپ کے اسی کوشامبی ضلع میں بھی پیدا ہوئے تھے، مگر عارف رضا قریشی سے کہا گیا تھا قریشی صاحب اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لینا ہے۔ میں نے کوئی بات نہیں، میں سنتا رہا۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے نام پہ عارف رضا قریشی پورے ہندوستان میں گھوم رہے ہو اور صدقہ اعلیٰ حضرت کے نام کا کھا رہے ہو، پھر آج بات اعلیٰ حضرت کی آ گئی کہ اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لینا ہے، ایسے ہی چلے جانا ہے۔ میں نے کہا میرے نام کے ساتھ لگتا ہے عارف رضا قریشی، بعد میں لگتا ہے رضا پہلے لگتا ہے۔ میں نے اسٹارٹنگ کی اپنی بات کی اعلیٰ حضرت سے کر دی جب تقریر کا نمبر آیا، مجمع میں ہنگامہ ہو گیا۔ میں نے کہا معاملہ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، جس کے نام کا سہارا لے کر، جس کا صدقہ ہندوستان میں عارف رضا قریشی نبی کا ذکر کر کے صدقہ اعلیٰ حضرت کے نام کا جب ہم دکھا رہے ہیں تو بچانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت آئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا میں نے، او کہا اعلیٰ حضرت سرکار، او میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار، آپ بتائیں آپ کے
کے عشق میں لوگوں کو ویسے تو لوگوں نے اعتراض کیا, کسی نے کسی معاملے میں اعتراض کیا, کسی نے کہا حضرت امام احمد رضا مولانا بڑے مولانا احمد رضا بریلوی ہیں مگر بلی نہیں. میں نے کہا ساری باتوں میں تو لوگوں نے اعتراض کیا مگر اعلیٰ حضرت سرکار آپ کے عشق کے بارے میں کسی کو اعتراض نہیں, سب مان گئے. احمد رضا نبی کا سچا عاشق رسول ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے نبی سے عشق بڑا ڈٹ کے کیا. بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ آپ اعلیٰ حضرت سرکار بولے او میرے غلام عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہو, 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہو. میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار میں نے آپ کی کتابوں کو پڑھا بھی ہے, میں نے دیکھا بھی ہے, مجھے یہ سوال نہیں کرنا ہے. میرا سوال یہ نہیں کتابیں آپ نے کتنی لکھی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے جواب آتا ہے اور میرے غلام عارف رضا قریشی کیا پوچھتے ہو؟ میں نے کہا سوال کیا گیا ہے میرے مصطفیٰ کیسے ہیں آپ بتائیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے جواب آیا 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آئے. نبی کی مکی زندگی, نبی کی مدنی زندگی, نبی کے معجزات, نبی کی سیرت, نبی کے کمالات, نبی کی رفت و بلندی, نبی کی شان و رفت و نبی کونین کا اللہ سے عشق و پیار, نبی کا سرکار سید کونین کی پوری زندگی کے حالات اپنی کتابوں میں لکھ کے آیا ہوں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. بولے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ بولے جب یہ پوچھنا چاہتے ہو ان کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہدایت کے بخشش ہے. ان 1000 سے زیادہ کتابوں میں جو کتابیں لے کے آیا ہوں ایک نام ہے کتاب کا ہدایت کے بخشش. میں نے کہا اسے بھی میں نے پڑھا ہے. بولے میں نے اس میں نبی کی نعتیں پر لکھی ہیں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار مجھے بھی پتہ ہے کیونکہ میں پڑھنے کے مولوی بنا ہوں. اس کے بعد میں نے جب سوال کیا اعلیٰ حضرت سرکار میں نے یہ پڑھی بھی ہے نبی کی نعتیں لکھی ہیں مگر سوال پھر یہی ہے میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, زندہ پور کے زندہ دل غیور, ضلع کوشامٹی کے زندہ دل غیور مسلمانوں, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں. تو میں نے سوال کیا اعلیٰ حضرت سرکار بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار بولے ان میں نبی کی نعتیں لکھی, ان میں نبی کی نعتوں میں تو ایک نعت لکھ کے آیا ہوں. سوال کرنے والا سوال کرے جواب دے دینا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار وہ کون سی نعت ہے؟ میں نعت اعلیٰ حضرت کی پڑھوں گا. جتنے لوگ بھی اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ میرا نبی اعلیٰ ہے. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ میرا نبی اعلیٰ ہے. اور ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ امام, وہ میرا امام, وہ میرا امام اعلیٰ ہے. تو جب اعلیٰ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اعلیٰ امام کو مانتے ہیں تو پھر ہاتھ کو بلند کرنا ہے, ہاتھ ادنا نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ ادنا نہیں, ہاتھ اعلیٰ, ہاتھ اعلیٰ ہونا چاہیے. اور بات بھی اعلیٰ نبی کی ہونے جا رہی ہے. سب لوگ بولتے سبحان اللہ. ٹناٹن والے مرو تو پھر ہاتھ ٹناٹن ہو کر ہاتھ گھومے گا اور 12ویں شریف کا جھنڈا بنا کر گھمانا ہے ہاتھ کو. لیکن کچھ لوگ افراتفری ماحول کر دیتے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو باادب لوگ ہیں, بڑی اچھی ادب کے ساتھ میں محفل سن رہے ہیں. مجھے پتا چلا ہے آپ کا یہ جھنڈا پور گاؤں ماشاءاللہ علم کا ایک گہوارہ بنا ہوا ہے. کیونکہ یہاں پر میری ملاقات بھی بڑے بڑے بہترین علم والے, اور صرف مولوی نہیں, دیکھو مولانا تو کوئی بھی بن جاتا ہے, مولانا کوئی بھی بن جاتا ہے. نام کے آگے مولوی تو کسی کو بھی لگا دیتے ہیں. ہم جہاں پڑھتے تھے کوئی صاحب رہتے ہیں اس سے پتا ہے کس چیز کی دیکھ بھال کرتے ہیں, سبزی وغیرہ کی, لیکن لوگ آگے ہاتھ کے پھول لیتے ہیں, ان کے سمجھتے ہیں مفتی صاحب. مفتی صاحب سمجھتے ہیں, مفتی وسیم صاحب جانتے ہیں, الجامعۃ القادریہ میں پڑھے ماشاءاللہ. جی لگا کے بولتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ زیادہ تر علماء وہ ہیں جو جامعۃ القادریہ سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور جو تم سے خطاب کر رہا ہے یہ بھی فقیر ایک نکما جامعۃ القادریہ میں تعلیم حاصل کی ہے. جی لگا کے بولتے سبحان اللہ. میرے کریمہ کا سید کونین سرور کون مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, میں نے آقا حضرت سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا. میں نے کہا آقا حضرت سرکار آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کی سرکار کی تربت انور سے جواب آیا او میرے غلام عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو میرے نبی
तस्बीहात मैंने जो लिखी है वो मेरे नबी के गुलामों को सुनाते जाओ। नबी की इज्जत का प्रचारो, नबी की इज्जत और शान का झंडा बुलंद करते जाओ। आला हज़रत सरकार बोले सबसे इस अंदाज से नहीं सुनना है, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे झूम के बोले ताकि मजा आ जाए। सबसे 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 हमारा नबी सबसे बाला। मेरे तरह जिस तरीके से मैं हाथ को बुलंद कर रहा हूँ नबी के नाम पे, ये हाथ जो उठा है अल्लाह के नबी के उम्मतियों, ये हाथ नबी के नाम पे आज उठेगा। कल तक कब तक कयामत नहीं आएगी तुम्हारे हाथों में, जब तक कयामत आएगी तब तक जो नबी के नाम पे हाथ उठ जाता कभी फालिज का असर नहीं हो सकता। सबसे आला ओ सबसे आला ओ आला हमारा नबी सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा। आला हज़रत की इसमें करामत भी आपको बता दूं। लोग कहते हैं आला हज़रत बली नहीं, ओ बली नहीं, आला हज़रत की निगाह देखो। आला हज़रत को पता था लोग आएंगे तो दोहराएगा, वो कहेगा मेरे तरह नबी है, वो कहेगा मेरे तरह नबी, वो कहेगा बड़े भाई की तरह मेरे नबी है, कोई कहेगा नबी को घटाने की बातें करेंगे। आला हज़रत सरकार बोले एक शेर अहमद रजा लिख के जा रहा, कयामत आ जाएगी अहमद रजा के शेर का कभी जवाब नहीं मिल सकता है। आला हज़रत सरकार से ये देखो बोले सारे लोगों ने कोई ताजमहल को ऊंचा कहता है, मीनार को ऊंचा कहता है, कोई दिल्ली के लाल किले को ऊंचा कहता है, लेकिन हर एक का एक मिजाज रहता है। बंदा जब किसी की तारीफ करता है तो शुरू से लेकर चलता है, शुरू से लेकर चलता है, बुनियाद से लेकर चलता है, नीचे फिर ऊंचे फिर ऊंचे फिर उससे ऊपर फिर उससे ऊपर, आखिर मंजिल कहीं ना कहीं हद हो जाती है। आला हज़रत सरकार बोले हैं और दुनिया के दरिंदों नबी की शान और अज़मत और नबी की रिफ़त और बुलंदी को घटाने वालों सुन लो, जिसे भी जितना चाहो तुम ऊंचा करे जाओ। अहमद रजा एक शेर लेगा सबको नीचा करके चला जाएगा, नबी की अज़मत को बुलंद और बाला करेगा। आला हज़रत सरकार बोले सारे ऊंचों में आला हज़रत के इल्म, आला हज़रत की दानिशवरी, आला हज़रत की दानिशमंदी और आला हज़रत की समझ और सोच देखिए। आला हज़रत ये भी कह सकते थे सारे नीचों से ऊंचा, ये भी कह सकते थे नीचों से ऊंचा, मगर नहीं, नीचों से नहीं गया। बोले जिसको जितना ऊंचा मानो, जितना ऊंचा मानो, कहीं तो रुकोगे जाके, कहीं तो उसकी हद होगी। आला हज़रत बोले जहां तुम्हारी हदें खत्म हो जाएंगी कहीं जाकर क्या हद होगी ना, आखिर होती है। कोई अपनी बिल्डिंग बनाना चाहे अल्लाह दौलत दे दे, 1 मंजिल 2 मंजिल 10 मंजिल 5 मंजिल 20 मंजिल 50 मंजिल, कहीं तो हद होगी। आला हज़रत बोले जब सारी हदें खत्म हो जाए सबसे आखिर मंजिल पर पहुंचो। अब अहमद रजा शेर लेके जा रहा है कि सारे ऊंचों में ऊंचा, वो सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा। कमज़दों रज़ा मुझे दीजिए, गमज़दों को रज़ा, गमज़दा टेंशन परेशान, मुज़दा खुशखबरी, मुज़दे का माना खुशखबरी, काय की खुशखबरी। यहीं पे शेर पुरते और मैं आपको आगे बताता हूँ। आला हज़रत का शेर, एक शेर पे अगर अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू करूँ ना तो सुबह हो जाएगा, गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। आला हज़रत सरकार बोले मैदान महशर का मंजर लिया सामने, क्योंकि नबी की हदीस और अल्लाह का कुरान, रब फरमाता है कल बरूज़ महशर सबा नेज़े पे सूरज, तांबे की ज़मीन, कोई किसी का फुरसान हाल नहीं, भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, लोग परेशान होंगे, टेंशन में होंगे। होगा क्या, होगा क्या? 50,000 साल का दिन, कितना? 50,000 साल का दिन और 25,000 साल गुजर जाएंगे, अभी हिसाब किताब शुरू ही नहीं होगा। कितने दिन गुजर जाएंगे? 25,000 साल, आधा दिन गुजर जाएगा।
آدھا دن گزر جائے گا اور حساب و کتاب شروع نہیں. کیوں؟ حساب و کتاب رکا کیوں؟ مصطفیٰ نہیں آئے. مصطفیٰ نہیں آئے. سرکار کے سامنے فوراً نہیں دکھا دیے جائیں گے. سرکار کا جلوہ اگر فوراً سرکار سامنے آ جائیں گے تو لوگ سرکار کے پاس پہنچ جائیں گے. لیکن حضور کی عظمت کا پرچار کرنا ہے, سرکار کی عزت اور سرکار کی شان جو گھٹانے میں لگے نا, انہیں یہ بھی دکھانا جو دیکھ لو میرا نبی کتنی شانوں والا ہے. حضور نہیں آئیں گے, حضور آئیں گے نہیں. دیکھیے مولانا عارف رضا قریشی بریلی شریف سے آ گئے, مگر جب تک روم میں رہے لوگ نہیں گئے. بولے تقریر سنیں یا نہ سنیں, مگر بریلی شریف سے آئیں ایک بار دیکھ کے ضرور جائیں گے. یہ تو صرف تقریر سننے کا معاملہ ہے, اور جس پر پوری کائنات کی نظریں یہ سوچ کر ٹکی ہوں کہ ہمارا معاملہ ہی امتی کا ہے. لوگ پریشان ہیں, سوا نیزے پہ سورج ہے, نیزے ہانڈی کی طرف کھول رہے ہیں, تانبے کی زمین. لوگ پریشان ہیں, ٹینشن میں ہیں. ابھی پریشانی کے عالم میں تھے, ٹینشن میں تھے. اعلیٰ حضرت سرکار بولے, جی لگا کے بولیں تو میں آپ کو بات کروں. میری آقا سید کونین سرور کون مقام کے غلاموں کی اعلیٰ حضرت سرکار بولے, واقعہ نہیں 25,000 سال گزر گئے. یہ امت مسلمہ تمام امت حضرت آدم کی بارگاہ میں جائے گی. اللہ کے نبی جناب آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے بشر, سب سے پہلے انسان, سب سے پہلے خلق, سب سے پہلے آدمی دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی بھی آپ ہیں. دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے انسان بھی آپ ہیں. دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے خالق بشر بھی آپ ہیں. اور جناب آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سفارش کریں. اللہ کے نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اس حقوق غیری جاؤ, چلے جاؤ, یہ معاملہ میرے معاملہ ذمہ نہیں ہے, میں نہیں سفارش کروں گا. جناب آدم کہیں گے جاؤ, چلے جاؤ. جناب آدم کے بعد سے جناب حضرت شیش, جناب نوح, جناب زکریا, جناب یحییٰ, جناب سلیمان, جناب داؤد, جناب ایوب, جناب ابراہیم, اسماعیل, جناب 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کی بارگاہ میں یہ امت مسلمہ پریشان ہوتے ہوئے ٹینشن میں, پسینے میں, کوئی ٹکنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی شراب اور بھوکرا گوتے مارا, پریشانی کے عالم میں ہے, ٹینشن میں ہے. کوئی آئے ٹینشن کو دور کر دے, آئے کوئی پریشانی کا حل نکال دے. ابھی پریشانی حل نہیں ہوئی, لوگ ٹینشن میں. نہ جناب آدم بولیں گے, نہ جناب شیش, نہ جناب زکریا, نہ حضرت یحییٰ, نہ سلیمان, جناب حضرت داؤد. کیوں نہیں بولیں گے؟ اس لیے کہ اللہ جلال میں, اللہ جلال میں, رب جلال میں ہوگا. آدم بولیں گے, نہ جناب شیش, نہ نوح, جناب زکریا, نہ یحییٰ, نہ سلیمان, نہ حضرت داؤد, نہ حضرت ابراہیم و اسماعیل, نہ حضرت عیسیٰ, جناب موسیٰ. کوئی نہیں, کوئی نبی بولے گا نہیں, وہ مصطفیٰ بولیں گے, کوئی روکے گا نہیں. کوئی بولے گا نہیں, وہ مصطفیٰ آئیں گے, مصطفیٰ بولیں گے, کوئی روکے گا نہیں. ابھی ٹینشن میں تھے, سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آخر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. عیسیٰ علیہ السلام بولے کام میرا تو نہیں ہے, مگر اتنی مہربانی کر سکتا ہوں, مشورہ دے سکتا ہوں, مشورہ دے سکتا ہوں. کام تو میرا نہیں, یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے, جس کو رب نے سونپا ہے. مشورہ دے سکتا ہوں. اللہ کے نبی مشورہ دے دیں. مشورہ کیا ہے؟ بولے اسحقوا بلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ نہ سنا ہوگا مگر اشارتاً بات بتا دوں. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. میرے کریمہ کا سید کونین کو غلام جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے سب کے سب حضور سید کونین کے پاس میں چلے جاؤ. جناب عیسیٰ کے بعد جناب حضرت سید کونین کی تلاش ہونے لگی. میرے نبی کونین کے غلاموں, سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, لوگ پریشانی کے عالم میں مصطفیٰ کو ڈھونڈنے لگ جائیں گے. میدان محشر میں کوئی دائیں دیکھے گا, کوئی بائیں, کوئی آگے, کوئی پیچھے, چاروں طرف دیکھنے لگ جائیں گے. حضور آئے نہیں, ٹینشن ہے, دل کی دھڑکنیں بڑھتی چلے جا رہی. میدان محشر میں ہوگا کیا؟ کیونکہ باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے بھاگے گی, دوست دوست سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, ایک دوسرے سے بھاگتے نظر آئیں گے. سب ساتھ چھوڑ دیں گے, سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں. ادھر سے کملی والے, کالی کملی والے آپ آ جائیں. اتنے میں اعلیٰ حضرت سرکار بولے اسی ٹینشن کے عالم میں لوگ پریشان تھے, کیونکہ سامنے میزان حمل بھی لگا ہوا ہے, ترازو لگا ہوا ہے.
جہنم کے اوپر پل بنا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے لوگ دیکھ رہے ہیں پل صراط، وہ پل زبان سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، جس سے گزر کے انسان کو جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ اتنا باریک پل جائے گا کیسے جائے گا؟ اپنی اور آپ کی خود تو اوقات بساط نے جہنم کے پل کو دیکھا، پیر لڑکھڑانے لگے، ٹینشن میں ہو گئے، پیر تھرتھرانے لگے۔ وارے آقا کے کلمہ پڑھنے والوں، نبی کو راضی کر کے جاؤ، اور نبی کا کلمہ پڑھ کے جاؤ، مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت بولے لوگوں آئے گزریں گے کیسے، پیر لڑکھڑا رہے تھے، تھرتھرا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت بولے نبی سے پیار کر کے جاؤ گے مزہ آ جائے گا، نبی سے پیار کر کے جاؤ گے جنت مل جائے گی، نبی سے پیار کر کے جاؤ گے۔ جو پل صراط جس میں نبی کی حدیثوں سے بھی پتہ چل گیا، قرآن سے بھی پتہ چل گیا ہے، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہر ایک کی بس کی نہیں، مگر مصطفیٰ آئیں گے۔ ابھی ٹینشن میں تھا، تھرتھرا رہا تھا، پیر کانپ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت بولے بائے سے گزریں گے تیری آواز۔ شاید آپ نہیں سمجھے کیا کہنا ہے۔ جو پیر تھرتھرا رہے تھے نا، جو پیر لڑکھڑا رہے تھے، تھرتھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے، یار گزریں گے کیسے؟ اب اعلیٰ حضرت سرکار کو فرماتے ہیں پائے خوبا اب یہ پیروں کو ٹھوک کر چلے گا، جو کہہ رہے تھے گزریں گے کیسے، بڑے پیر لڑکھڑا رہے تھے، ٹینشن میں تھا۔ اعلیٰ حضرت بولے اب یہ نے دیکھ لیا مصطفیٰ آ گئے نا، اب مصطفیٰ نے فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ نے جب اتنا فرمایا، نبی نے فرمایا، جب میرے آقا نے فرمایا انا لہا، کیا کہا حضور اتنا فرمائیں گے انا لہا، جو اب تک ٹینشن میں تھا، پریشان تھا، تو اعلیٰ حضرت بولے اب یہ جب پل صراط سے حضور کو دیکھا کھڑا ہوا سرکار کھڑے، اب پل صراط سے کرا پل صراط، او پل اب مجھے گرا کے دیکھا، مجھے گرا کے دیکھا۔ یہ ناز کس پہ کر رہا ہے؟ نمازیں پڑھی اس پہ ناز کر رہا ہے، روزہ رکھا اس پہ ناز کر رہا ہے، یہ اس پہ ناز کر رہا ہے، نبی سے وفاداری کر کے گیا ہے۔ یہ وہ باز کرے گا، وہ ناز کرے گا، یہ وہ کہہ سکتا پل صراط سے جس کے اس سینے میں مصطفیٰ کا کھوٹ کر عشق بڑھا۔ اور عشق ایسے ہی نہیں ملتا ہے، نمازوں سے بھی ملتا ہے، روزے سے بھی ملتا ہے۔ جب بات نبی کی عزت اور نبی کی ناموس، نبی کی شان کیا جائے تو پھر سب کچھ قربان کر کے جب دنیا سے جاتا ہے تب یہ عشق ملتا ہے۔ پائے کو پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا میں وجہ تو اعلیٰ حضرت سرکار بولے غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے ہیں، غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا پیار کر کے جانا۔ اب اس میں پتہ یہ چل گیا نبی سے پیار ہوگا تو پھر نبی سے جب پیار کرنا تو کیسا پیار کرو، ایسا کرو جیسے میرے نبی کے یاروں نے مصطفیٰ سے پیار
کیا ہے. آپ تو یہ سمجھتے ہیں بس یوں ہی زندگی کاٹ کے چلے جاؤ کام بن جائے گا مصطفیٰ بخش والے کے. آئیے میرے نبی کے یاروں کی زندگی دیکھو. میرے نبی کے یار جناب حضرت عبداللہ بن جحش. بولتے ہیں سبحان اللہ. ہم تو بس گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں موج مار رہے ہیں. کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. میرے آقا کے غلاموں یہ دین ہم تک بڑی مشکلوں کے ساتھ پہنچائے. گھر بیٹھ کے ذرا سی سردی لگ جائے. اتنا بڑا آپ کا گاؤں, اتنا بڑا گاؤں ہے, یہ اتنے ہی لوگ رہتے ہیں گاؤں میں. اتنے بڑے گاؤں میں محلے کے لوگ بھی نہیں آئے شاید, اور پورے محلے کے بھی نہیں آئے ہوں گے. کتنے سو رہے ہوں گے, کوئی بات نہیں. وہ اگر سوتے سوتے بھی اگر سننے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس سوتے ہوئے وقت میں بھی انہوں نے اگر نبی کی نعت, نبی کی محفل, نبی کے ذکر اگر سن لیا, اللہ نے قبول کر لیا تو کام بن جائے گا. مگر یہ مت سوچنا کہ اب ہم بھی جا کر سوتے ہوتے تو یہ دعا ہمیں بھی مل جاتی ہے. وہ تو مجبوراً دی گئی. جی لگا کے بولتے یا رسول ہم آئے نہیں ہیں تو بھئی بھیج کے تو لایا نہیں جا سکتا ہے, مگر جو چلے جائیں گے تو ان کے لیے بھی کچھ اور ہو سکتا ہے. جی لگا کے بولتے سبحان اللہ. آج ہم نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, بہت لوگ نبی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں. غریب نواز کا عرس آ جائے تو غریب نواز کا عرس کے موقع پہ صرف عرس منا کر صرف غریب نواز کو راضی کر لینے سے صرف غریب نواز کو راضی ہو جائیں گے. غریب نواز کے صرف غریب نواز کا عرس آیا, محفل منائی, نیاز بٹائی, بریانی کے بگونے بنائے, دلیا بنایا سرکار غریب نواز کی چھٹی کے موقع پہ, کیا غریب نواز اس سے راضی ہو جائیں گے؟ نہ غریب نواز اس سے راضی ہوں گے, نہ غریب نواز کے آقا سید کونین اس سے راضی ہوں گے. مصطفیٰ جان رحمت غریب نواز کس سے راضی ہوں گے؟ نماز. سب سے اہم عبادت, سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز. یہی نماز قرآن حدیث ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی کے یاروں نے کتنا کچھ ہمیں دیا اور دین کے لیے دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص, یہ نبی یار ہے. جنگ احد کا موقع ہے. آپ طرف کے بولیں تو میں بات بتاتا ہوں, اور طرف کے بولتے ہیں آپ. ہم نبی سے پیار کرتے ہیں, ہمیں بھی آپ کو نبی سے آپ کو بھی محبت کا دعویٰ ہے, ہمیں بھی دعویٰ ہے. مگر آج اگر حضور کی شان میں کوئی بھونکتا ہے تو ہم اس کے بھونکنے کو سنتے رہتے ہیں. اور مسلمان کہتے بھائی امام صاحب کہیں فلاں جگہ پر نکل کے آ جاؤ, فلاں جگہ پر آ جاؤ. میرے آقا سید کونین کے غلاموں تو لوگ چھپ جاتے ہیں, اپنے گھروں میں دب جاتے ہیں اور چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. جو سر اور جو جسم نبی اور آل نبی کے نام پر حاضر نہ ہو سکے پھر وہ کس کام کا ہے؟ آئیے میرے نبی کے یار جناب حضرت عبداللہ ابن جحش, میرے نبی کا یار جناب حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ, میرے نبی کونین سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, جھنڈا پور کے زندہ دل خوشاں بھی کے زندہ دل غیور مسلمانوں, میرے نبی کے یار جناب حضرت عبداللہ ابن جحش ایک جنگ کے موقع پہ حضرت عبداللہ ابن جحش یاد رکھنا پیار کیسا ہونا چاہیے, نبی سے عشق کیسا ہونا چاہیے, اور دین سے محبت کیسی ہونا چاہیے. جناب حضرت عبداللہ ابن جحش اور حضرت ابو حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں آپس میں کھڑے, سامنے آمنے معاملہ دونوں کو آمنے سامنے ایک دوسرے کی نگاہوں میں ڈال کے دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. اور میرے بھائی سے ابھی جناب حضرت عبداللہ ابن جحش حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں او میرے نبی کے یار آؤ چلو آج دعا کرتے ہیں. پہلے میں دعا کرتا ہوں, تم آمین کہنا, جب تم دعا کرو پھر میں آمین کہوں گا. ہم آج کیا کر رہے ہیں میرے آقا کے غلام دین کے لیے ہم کیا کچھ پیش نہیں کر سکتے, مگر نبی کے یاروں نے سب کچھ پیش کیا ہے. میرے نبی کے یاروں کی زندگی دیکھو. جناب حضرت سعد بن ابی وقاص بولے میں نے دعا مانگی, او میرے مولا کل میرا جب مقابلہ دشمن سے ہو, جب نبی کے خلاف دشمن سامنے آئے, مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف بولنے والا, لڑائی لڑنے والا, تو ہمارا مد مقابل ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے, میدان کارزار میں آئے. او میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کر رہے ہیں پروردگار ایک تگڑے بہادر انسان سے کل ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے. پھر وہ جب ہم سے مقابلہ کریں ہم اس سے جنگ کریں, وہ ہم سے جنگ کریں, ہم بھی اسے ماریں وہ ہمیں ماریں, آخر میں وہ مارتا جائے. پھر میں اسی طرح راستے میں تیرے پروردگار تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں. اور حضرت سعد
ابن ابی وقاص نے جب اتنا کہا حضرت عبداللہ ابن جہش نے اس پہ آمین کہا. حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا اور میرے صحابی بھائی اب میں دعا کرتا ہوں اس پہ آپ کو آمین کہنا ہے. حضرت عبداللہ ابن جہش آپ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی, آپ نے جب دعا مانگی آپ دعا فرماتے ہیں او میرے مولا کل جب نبی کے خلاف بولنے والے, نبی کے خلاف جنگ کرنے والے, دشمن رسول, دشمن خدا سے, دین کے دشمن سے, خدا کے دشمن سے, رسول کے دشمن سے جب میرا مقابلہ ہو تو تگڑے کافر سے مقابلہ ہو, پھر وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے, میں اسے ماروں, پھر وہ مجھے مارے, وہ مجھے اس انداز سے مارے میرے ہاتھوں کو کاٹ دے, میرے پیروں کو کاٹ دے, میری ناک بھی کاٹ دے, میرے کانوں کو بھی کاٹ دے, میری آنکھوں کو بھی نکال دے, پھر اسی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں, مجھے کفنایا جائے, مجھے دفنایا جائے, لوگ آ جائیں, قیامت کا انتظار کرو. او میرے مولا میدان محشر قائم ہو, نفس و نفسی کا عالم ہو, 1,20,000 کم و بیش 2,20,000 انبیاء اور رسل اور ان کی امتیں ہوں, ان تمام امتیوں میں سب لوگوں کی حاضری تیری بارگاہ میں ہو, سب سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں, سب سے سوالات کیے جاتے ہیں, تو کیا کر کے آیا ہے, تو کیا کر کے آیا ہے. آج اپنی زندگی کو دیکھو, میرے آقا سید کونین سرور کون مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں, جھنڈا پور کے زندہ دل غیور مسلمانوں, آج دیکھیں نوجوان اپنی زندگی پہ غور کریں, اپنے گریبان میں چھانپ کر دیکھیں کہ تمہیں رب نے اس لیے پیدا فرمایا تھا, کہ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا فرمایا, نبی کی غلامی میں تم اس لیے آئے ہو, نمازوں سے تم دور ہو گئے ہو, لیکن مسلمانوں کا انداز کیا ہے, بڑے بڑے فون اینڈرائڈ لے لیے, کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے, کوئی فیس بک چلا رہا ہے, کوئی انسٹاگرام چلا رہا ہے, کوئی پب جی چلا رہا ہے, پوری راتیں اس میں برباد کر کے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے, نبی سے پیار کا دعویٰ تو کرتے ہو, نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو. آئیے نبی کے سیار کی زندگی دیکھو, بولے بولے مولا کل بروز محشر جب تیری بارگاہ میں حاضری ہو, میں اس انداز سے اٹھایا جاؤں, میرا ناک بھی نہ ہو, میرے کان بھی نہ ہو, میرا ہاتھ بھی نہ ہو, میرا پیر بھی نہیں ہو, میری آنکھیں بھی نہیں ہو, میرے مولا تو مجھ سے سوال کرے, اور میرے بندے عبداللہ ابن جہش یہ بتا میں نے تجھے ناک دی, میں نے تجھے کان دیے تھی کدھر دے کے آیا ہے, میں نے تجھے ناک دی تھی کدھر دے کے آیا ہے, یہ تجھے میں نے آنکھیں دی تھی کدھر دے کے آیا ہے, یہ زبان دی تھی کدھر دے کے آیا ہے, میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے کدھر دے کے آیا ہے, میں نے تجھے پیر دیے تھے یہ کدھر دے کے آیا ہے. جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا سوال کروں گا, جب سب میرا سوال کرے گا مجھ سے پوچھے گا رب کی بارگاہ میں, عرض کر دوں گا میرے مولا یہ سب کچھ تیرے نبی پہ قربان کر کے آیا ہو. اور اعلیٰ حضرت سرکار کی زبان میں بولیں گے اعلیٰ حضرت سرکار گویا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کے نیانوں کا عقیدہ اور ایمان کیا تھا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی میں کروڑوں جہاں, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. آقا کے غلاموں ہمیں نبی سے یہ پیار کرنا ہے, اس طریقے سے اگر نبی سے پیار کر کے جاؤ گے, ہاں جس اللہ والے کی محفل میں آئے ہو اس کا تعلق اجمیر شریف سے, کہاں سے ہے, اجمیر شریف سے. ایسے پوری ہسٹری آپ نے سنی بھی ہوگی, بارہا سنی ہوگی, مگر شارٹ کی باتیں بتانا ہے. حضرت غریب نواز ہندوستان میں 45 سال رہے. کتنے دن, کتنے, زور سے بولیں, 45 سال. اور مسلمان کتنے کیے, کتنے, 90 لاکھ مسلمان کر کے گئے.
اپنے لیے آئے تھے یا نبی کے دین کے لیے آئے تھے؟ کہاں کے تھے غریب نواز؟ کوشامبی کے، بریلی کے، افغانستان کے علاقے سنجر، قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے اور سرکار غریب نواز پیدا ہوئے. اور ایسے ہی نہیں، غریب نواز کی ولادت کی بات سنیں آپ تڑپ جائیں گے، تڑپ کے بولیں. میرے آقا حضور کے کونین کا کلام پڑھنے والوں، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف ابھی لائے نہیں، ماں کے شکم میں تھے حضور. جب ماں کے شکم میں تھے تو حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین میرے نبی کی ماں، ہم مومنوں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں میرا بیٹا جیسے ہی میرے شکم میں آیا، میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی، میرے حالات بدل گئے. میں نے کہا نبی کی ماں جی حالات کیسے بدلے، کیا معاملہ؟ بولے میں عجب خواب دیکھتی ہوں اور عجب حالات دیکھتی ہوں. میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں، راستوں سے گزرتی ہوں تو مجھے درخت سلام کرتے ہیں، پہاڑ سلام کرتے ہیں، جانور راستے میں ملتے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا امین رسول اللہ. نبی کی ماں جی تمہیں سلام. حضرت آمینہ فرماتی ہے میں راستے سے گزرتی ہوں مجھے سلام کرتے ہیں، اور میں جس دن سے حمل سے ہوئی ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ میں یہ بس اشارتاً میں تھوڑا ایک موضوع بنانے کے لیے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، ورنہ یہ 12 ربیع الاول میں یہ حضور کی آمد کی پیدائش کے موقع پر میں یہ ذکر ضرور کرتا ہوں. میرے آقا سید کونین کے غلاموں تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں پہلے دن حمل سے ہوئی تو اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام میرے خواب میں کہتے ہیں آمینہ تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی. مہینے گزرتے گئے، نبی آتے رہے، نبی کی ماں جی تمہیں سلام. حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرا نبی، میرا لال، میرا لجپال، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اندھیرا تھا، رات تھی نا جب حضور آئے، اندھیرا تھا. کب آئے حضور؟ دوشنبہ کے دن، دوشنبہ پیر کے دن، صبح صادق کے دن. نہ رات تھی نہ اندھیرا، نہ رات تھی نہ دن، نہ اجالا تھا نہ اندھیرا، بیچ کا موسم. بیچ کا موسم، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا. نبیوں کے سردار آئے، میرے مصطفیٰ جب آئے تو نور پھیلا. اس نور سے حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا. میں نے کہا نبی کی ماں جی کہ اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے؟ آپ فرماتی ہیں میرے نبی کے امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو کہ اس سے پہلے دیکھا؟ ارے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھنا بڑی بات ہے، کبھی دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے اب کیوں دیکھ لیا؟ بولے اب اس لیے دیکھ لیا کہ اللہ کے لجپال نبی 9 مہینے میرے پیٹ میں رہے ہیں. اللہ کے نبی 9 مہینے میرے پیٹ میں رہے ہیں تو اللہ نے نبی کو میرے پیٹ میں رکھنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں وہ روشنی عطا فرمائی، وہ اجالا عطا فرمایا کہ میں اپنے گھر مکہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کے وقت میں ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیتی ہوں. اجالا ہوا حضور کی آمد کے موقع پر. میں نے کہا میرے آقا سید کونین سرور کون مقام کے غلاموں، اب چلتے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ. میں نے کہا میرے نبی سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز کی والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ بی بی ماہ نور ام الورا. آپ بتائیں آپ کا بیٹا آیا کوئی شان دے کر آیا ہے، کوئی شان لے کے آیا ہے؟ سرکار وہ سرکار غریب نواز کی والدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے میرا لال جب دنیا میں آنے والا تھا، جس دن پیدائش ہونے والی تھی، میرا بیٹا آیا میرے گھر میں اجالا ہی اجالا، اجالا ہی اجالا. آپ کہیں گے قریشی صاحب کہاں سے بول رہے ہو یار؟ قریشی کوئی بات سن کے نہیں بولتا،
سید کونین کے غلاموں جس ضلع کے جس بستی جس محلے میں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے اس محلے کے نوجوانوں کی تو الگ بات، عورتوں کی بھی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں، تہجد بھی قضا نہیں، تہجد گزاروں کا رونا پتہ یوں ہی تو چلا، رات جا رہی تھی، دن نہ رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا، میرے آقا سید کونین سرور کون مقام کے غلاموں سرکار غریب نواز کی ماں آپ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں تھی، میرے بچے کی ولادت ہو گئی، میرے بچے کی جب ولادت ہوئی میں نے دیکھا میرے گھر میں اجالا ہو گیا، اب اجالے کو دیکھنے کے لیے جب آسمان کی طرف دیکھا کہ اجالا ہی اجالا ہے، تہجد گزار سمجھے سویرا ہو گیا ہے، آج تہجد کی نماز ہماری چھوٹ گئی ہے، تہجد کی نماز چھوٹ گئی، سرکار غریب نواز کو محبت کرنے والوں، غریب نواز سے عقیدت و محبت کرنے والوں، میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، تہجد گزاروں نے جب دیکھا کہ تہجد کی نماز اس لیے دیکھ کے کہنے لگے کیونکہ وہ آسمان پہ اجالا ہو گیا، سفیدی نمودار ہو گئی، دن کی طرح اجالا پھیل گیا، کچھ دیر کے بعد دیکھا اجالا ختم ہوا، اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہوا، تو جس گھر کی طرف سے اجالا تھا بولے چلو کوئی معاملہ ہے چل کے دیکھتے ہیں اجالا کیوں تھا، اجالا کیوں تھا، جا کر دیکھا پتہ چلا، جا کر دیکھا گھر میں حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ کس کے گھر میں، کس کے بیٹے غریب نواز، کس کے بیٹے ہیں حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ سرکار سیدنا غریب نواز کے والد محترم سرکار سیدنا غیاث الدین ابھی میں شجرہ پورا مکمل سناؤں گا، مزہ آئے گا تو آپ کو بولتے سبحان اللہ اور جی لگا کے کہتے ہیں رسول اللہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ آپ فرماتی ہیں میں دیکھ کے حیران و شجدر رہ گئی، پریشان ہو گئی، یہ لوگ میرے گھر میں اچانک کیوں آ گئے، آنے والے کہتے ہیں او سیدہ طیبہ طاہرہ او بی بی مائے نور ام البراء اجالا تمہارے گھر کی طرف سے کیوں تھا، کون سی ہائیڈروجن کا استعمال کیا ہے، کون سی لائٹ کا انتظام کیا ہے، اور میرے غریب آقا کے غلاموں اتنا سوال کیا تمہارے گھر کی طرف سے اجالا کیوں تھا، آپ فرماتی میرے گھر میں اجالا اس لیے تھا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، سرکار غریب نواز آئے تو اجالا ہوا، ایسی شانوں والے لوگ پیدا ہوتے ہیں تب پھر ہندوستان پہ راج کرتے ہیں، تب ہندوستان پہ راج کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگا دو، ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگا دو، اب مشورہ میں دیتا ہوں بھگانے کا، مشورہ میں دیتا ہوں، سب لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ، عارف رضا قریشی میں نے کہا نا پڑھ لکھ کر عارف رضا قریشی مولانا بنا ہے، ہاں مشورہ ایسی آسان نہیں دے جائے، مشورہ اتنا کر رہا ہے نا کہ مشورہ مان کر تم دیکھ تو لو یا تم ہمارے جیسے نہ ہو جاؤ تو ٹھوکے نہ مشورہ میں دے جاتا ہوں، بولے ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگا دو، تو میں نے کہا ہم ہندوستان میں کسی کے باپ کے کہنے سے کلمہ نہیں پڑھے ہیں، نبی کے نواسے غریب نواز کے کہنے سے کلمہ پڑھے ہیں، غریب نواز کے کہنے سے تو کلمہ پڑھا ہے ہندوستان والوں نے، غریب نواز کے کہنے سے، ہاں اب مشورہ ہے، جی لگا کے بولنے سبحان اللہ، میں نے کہا مسلمانوں کو بھگا دو، بڑا آسان مشورہ ہے، دے کے جا رہا ہوں مشورہ، اس پر قبول کریں، ہاں میرے قریب آقا سید کونین کے غلاموں مشورہ یہ ہے ہم تنہا نہیں جائیں گے، اس لیے جس نے ہمیں کلمہ پڑھا اسے لے کر جائیں گے، اور تنہا نہیں جائیں گے، جس نے کلمہ پڑھایا اسے ساتھ لے کر جائیں گے، اور وہ ساتھ لے کر جانے والا کون، وہ اجمیر میں لیٹا ہوا میرا اور غریبوں کا خواجہ غریب نواز، وہ غریب نواز، وہ غریب نواز ہے، اور وہ چلا بھی جائے مگر وہ خود نہیں جائے گا، وہ خود نہیں جائے گا، اس لیے خود آتے تو خود چلے جاتے، اور خود آتے تو خود چلے جاتے، خود آئے نہیں مصطفیٰ نے بھیجا ہے، اور خود آئے نہیں مصطفیٰ نے بھیجا ہے، اور کون مصطفیٰ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، جس نے وراثت میں دیا ہو، جس نے جس کو مالک بنا دیا ہو، اگر باپ فیصلہ کر دے اپنے باپ کے ایک باپ ہو اس کے 5 بیٹے ہوں، اور باپ فیصلہ کر دے بیٹے یہ تیرا مکان ہے، یہ تیرا مکان
मकान है, ये तेरा मकान है, ये तेरा मकान है। इसलिए कि वो तमाम प्रॉपर्टी, तमाम जायदाद, तमाम जमीन एक बाप के नाम होती है, बाप के बाद बच्चों के नाम होती है। बाप है ये तेरा मकान है, ये तेरा मकान है। बाप ने कह दिया तो मानना होगा, बाप ने कह दिया तो मानना होगा। और गरीब नवाज को अजमेर में भेजा, वो तो आना ही नहीं चाहते थे, वो तो आना ही नहीं चाहते थे। मौजू छिड़ गया तो मेरे आका के गुलामों सुन लो, वो तो आना ही नहीं चाहते थे। इसलिए कि वो आना ही कैसे चाहते, अबे हम जैसे निकम्मे लोग उधर चले जाते तो हम नहीं आना चाहते। हम जैसे लोग अगर चले जाएं, हम आम हैं वो खास है, हम आम हैं वो खास है। मैं जहां लेके जाना चाहता हूं समझें, वो आना ही नहीं चाहते। प्यारे नबी ने फरमाया था, ओ मोइनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान। बोले नहीं आका, दर छोड़ के जी नहीं चाहता है जाना, दर छोड़ के जी नहीं चाहता है जाना, मैं तो जाना ही नहीं चाहता हूँ। फिर मेरे आका के गुलामों वो कैसे आना चाहते? हम लोग 5 वक्त मस्जिद में इमाम दुआएं मांगते, दिखा दे दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर बरसती है। 5 वक्त मैं मसाजिद दुआओं में मांगते मौला वो मदीना दिखा दे। उस मदीने को छोड़ के सरकार गरीब नवाज जब हम नहीं आना चाहते, उन हाजियों से पूछो जो हाजी मदीना हो गए हैं। जिस दिन सुन लिया था हाजियों आज तुम्हारी रुखसती घर वापस है, वो कितना रोता है। फिर गरीब नवाज सरकार गरीब नवाज आना ही नहीं चाहते थे। गरीब नवाज बोले आका मुझे जाना नहीं। सरकार ने फरमाया ओ मेरे लाल, ओ मोइनुद्दीन तुम्हें जाना है, वहां पर कुफ्र छाया हुआ है, कुफ्र की तारीकी को उजाले में इस्लाम के बदलना है, इस्लाम के उजाले में उसे तब्दील करके वहाँ मुसलमान बनाना है। तो गरीब नवाज खुद नहीं आए, मुस्तफा के भेजने से आए हैं। और ये हिंदुस्तानी नहीं पूरी कायनात मेरे मुस्तफा के कब्जे और इख्तियार में, इसलिए कुल कायनात का खालिक रब है, कुल कायनात का खालिक व मालिक रब है। खालिक ने मुस्तफा को मालिक बना दिया। अब पूरी कायनात के मालिक, पूरी जमीन के मालिक मुस्तफा है, तो मुस्तफा ने उस जमीन पर हिंदुस्तान में अजमेर में गरीब नवाज को भेजा है। तो गरीब नवाज के मानने वालों को भगाने के लिए पहले गरीब नवाज को निकालना होगा हिंदुस्तान से, और गरीब नवाज खुद नहीं जाएंगे, निकालने की कोशिश चल रही है। गरीब नवाज वो माँ ने दूध पिलाया है तो निकाल के दिखा गरीब नवाज को। हाँ, माँ का दूध अगर पिया है निकाल के दिखा, इसलिए कि ना तू पृथ्वीराज जैसा हो सकता है, ना जोगी जयपाल जैसा हो सकता है। अब पृथ्वीराज जो इतना बड़ा बादशाह गरीब नवाज से टक्कर ना ले सका, तू ले वो जोगी जयपाल तेरे पास तो इतना जादू भी नहीं। हाँ, उसके पास में जोगी जयपाल और पृथ्वीराज के पास में ताकत भी थी, पैसा भी था, हुकूमत भी थी, तेरे पास तो सिर्फ हुकूमत है। हाँ, अब वो भी चंद मिनट की है। और जैसे ही गरीब नवाज का और आता है तो फिर हाजिरी देने के लिए फिर चादर चढ़वा दी जाती है। पता चलता है गरीब नवाज आज भी करामतें दिखा रहे हैं। यहीं से शिकस्त मिलती है और यहीं से कमजोरी का पता चलता है कि मेरे गरीब नवाज इतने ताकतवर हैं और अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत फरमाई है कि लोग उनके मजार को उखेड़ने की और उनके मजार को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर उन्हीं के सरगना जो है वो चादर चढ़ा रहे हैं। चादर चढ़ा रहे हैं, नहीं देखा चादर, हर साल चादर चढ़ती है। तो पता चला ये भी कहने वाले कहते गरीब नवाज, ये लोग कहने वाले कुछ कहें, हकीकत में राजा और ख्वाजा आप ही हैं। हकीकत में राजा तो आप ही हैं, हिंदुस्तान के मालिक तो आप ही हैं,
حقیقت میں ہم تو بس یہ چند دنوں کے لیے ہاں، اور غریب نواز جب تک دنیا رہے گی تب تک غریب نواز کی حکومت رہے گی ہاں، اور ہندوستان میں مسلمان بھی رہے گا، مسلمان بھی رہے گا، کیونکہ ہندوستان غریب نواز کی نسبت سے بھی ہمارا ہے، اور ہندوستان اس نسبت سے بھی ہمارا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان کا نام آدم علیہ السلام اسی ہندوستان میں آئے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو جس جگہ کا ہوتا ہے، جو جہاں پر دفن ہوتا ہے وہ اسی جگہ کی مٹی سے بنتا ہے، جو جس جگہ دفن ہوتا ہے، جس کی قبر جہاں بنتی ہے وہ اسی جگہ کی مٹی سے بنتا ہے، وہیں پر اس کی قبر بنتی ہے۔ سرکار غریب نواز اجمیر میں، تو پتہ چلا غریب نواز اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، غریب نواز رب کی مرضی سے آئے ہیں۔ یار رب کو معلوم نہیں تھا میں نے مٹی کہاں سے منگوائی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام لے کر گئے تھے، 4 فرشتے آئے تھے، وہ اگر گفتگو کروں گا میں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ بہرحال حضور سرکار غریب نواز سے ماننے والوں، غریب نواز سے بات کرنے والوں، غریب نواز کو بڑا ہلکایا بھی گیا، اور دین کی راہ میں بڑی پریشانی آتی ہے، بڑی پریشانی آتی ہیں۔ اب یہ بات پریشانی کی آپ سنیں تو بس ایک واقعہ ہوتا ہے کہ نبی کے یار سے حاضر اب مگر ایک اعرابی سے آبی ہے، اعرابی اس کو کہتے ہیں جو دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ جب یہ کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں انہوں نے سرکار کی شان سنی، تو حضور کی بارگاہ میں آئے، بولے یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور یار میرے نبی کو جو ایک بار دیکھ لیتا تھا نا، جو ایک بار دیکھ لیتا وہ حضور کو دیکھتا ہی رہتا، ایک بار جو حضور کو دیکھ لیتا تھا وہ حضور کا ہو جاتا تھا۔ کیوں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جسے میرے لٹ گیا جسے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے۔ نبی کا کلمہ ایک پڑھنے والا ایک اعرابی انسان آئے اور آ کے کہتے یا رسول اللہ میں آپ کو کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرے دین میں داخل ہونے کے بعد پریشانیاں ہی پریشانی ہے، لوگ پریشانی۔ اچھا ایک بات بتائیے یار، حضور کو دیکھ کر لوگ اتنے دیوانے ہو جاتے تھے، انہیں یہی پتہ نہیں چلتا تھا ہمارے جسم کا کیا ہوگا، ہمارے گھر بار کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری زمین جائیداد کا کیا ہوگا، وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ دین میں پریشانی آئیں گی، لیکن آپ یہ بتائیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا او بندے خدا، اس دنیا میں میرا دین سب سے سچا دین ہے، میں اللہ کا سچا اور پکا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو کہتے یا رسول اللہ اب آپ ہاتھ بڑھائیں، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیں، اب میری جسم کا ایک ایک بوٹی کر دی جائے، تب بھی یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کرانا تو دوبارہ کر سکتا ہوں، مگر اب آپ کے دین سے دور ہونا گوارا نہیں ہے۔ نبی کی زندگی، میرے آقا کے غلاموں کے صحابہ کی زندگی پڑھ گیا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ اپنے اماموں سے پوچھیے اور مشورہ کیا کیجیے۔ اور میں مساجد سے میں جاتا ہوں جہاں بھی علاقے میں کرتا ہوں کہ دنیا والوں کی اتنی دیر بات نہ کر کے نبی کے یار اتنے ہیں، اگر وہ ہر جمعہ ہر دن نبی کے ایک یار کی بات کرے گا زندگی پوری ختم ہو جائے گی، اگر نبی کے یاروں کی شان بیان دینا چاہیے، نبی کے یاروں کی شان، نبی کے صحابہ کی شان، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، ہمیں اور آپ کو سب کو نبی سے سچا اور پکا نبی سے عشق کرنا چاہیے، اور غریب نواز سے بھی پیار کریں، سارے ولیوں سے محبت، اور ہماری عقیدت کے ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں، مگر عقیدتیں رکھیں، مگر ان بزرگوں کے یہ فرامین پر ہی عمل کریں۔ ان بزرگوں نے کبھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے نماز ادا کی ہے،
ہے جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، رسول بھی راضی ہوں گے، اللہ کی ولی بھی اپنی مزاروں میں راضی ہو جائیں گے۔ جناب آدم کے بیٹے سید میں حضور کا شجرہ سرکار غریب نواز کے جشن غریب نواز کانفرنس میں آنے والوں، غریب نواز کی محفل کے موقع پہ یہ شجرہ حضرت آدم سے حضرت غریب نواز آئے گا۔ محبت کے ساتھ بولیں تو شاید آپ نہیں سمجھ پائے۔ حضور کے باپ داداؤں کا میں نام لینے جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نا خیرکم نسبا وخیرکم حسبا، اللہ نے مجھے تم سب میں نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے بہتر پیدا فرمایا ہے، بہتر مجھے بنایا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، میں حضور کے باپ داداؤں کے نام لینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ حضور کے باپ داداؤں کے نام پر یہاں مسکرائیں گے، یہاں آپ مسکرائیں گے، مدینے میں کمری والے آقا ایک بار مسکرا گئے، پوری دنیا بھی سبر جائے گی، عقبہ بھی سبر جائے گی۔ اور باپ داداؤں کے نام پہ مصطفیٰ کے آپ نے مسکرا رہے ہیں، کس کے مسکرائیں گے؟ ہمارے باپ دادا کا نام ہو نا، کوئی تعریف کرنے لگے، ارے یار تمہارے باپ کی تعریف کیا کریں یار، تمہارے باپ تو بہت اونچے انسان تھے، بڑے طاقتور، بڑے دادا کی تو بات پوچھو ہی مت یار، ان کی تو شان ہی نرالی تھی۔ ہمارے باپ داداؤں کی، چچاؤں کی، ان کے ذکر اگر قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو لوگ سینہ 32 انچ کا نہیں 36 انچ کا چوڑا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ تو اپنے باپ داداؤں کے نام پہ آپ فخر کرتے ہیں، اگر مصطفیٰ کے باپ داداؤں کے نام پہ آپ نے سبحان اللہ بولا، اور حضور اگر قبر انور میں یہ سوچ کے مسکرائے کہ میرے امتیوں نے میرے باپ دادا کا ذکر کیا ہے، ان کے نام لیے ہیں، اور یہ سوچ کر مصطفیٰ ایک بار مسکرا گئے، سرکار نے ایک بار مسکرا دیا، قسم خدا کی پھر ہمارا سب یہاں بیٹھنا اور یہاں بولنا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اب سب لوگ بولتے سبحان اللہ۔ جو نور حضرت آدم علیہ السلام سے چلا میرے مصطفیٰ کا، اب وہ سنیں طرف کے بول دے سبحان اللہ۔ جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے فشاد کے بیٹے یابر کے بیٹے فائش کے بیٹے ناؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناؤ کے بیٹے طارق کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے یوسف کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے سارے کے بیٹے مسیح کے بیٹے امام کے بیٹے نات کے بیٹے حسن کے بیٹے زیشان کے بیٹے عدی کے بیٹے ارد کے بیٹے یزل کے بیٹے نازن کے بیٹے اسربی کے بیٹے سنبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دوان کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے افی کے بیٹے ماقی کے بیٹے نائش کے بیٹے نائن کے بیٹے تابق کے بیٹے اللہ کے بیٹے بنداز کے بیٹے کیسان کے بیٹے ناشد کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے بوس کے بیٹے اوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے ادو کے بیٹے ادنان کے بیٹے مات کے بیٹے ندان کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکا کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کے نانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے والد کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاپ کے بیٹے مرہ کے بیٹے اللہ کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں سے حضور کا شجرہ ختم۔ اگر آپ کی محبت سے ملیں تو غریب نواز کا عرس کا موقع ہے، غریب نواز کی بارگاہ تک پہنچے۔ شجرے کو کتنے لوگوں کی اجازت ہے غریب نواز تک پہنچا دیا جائے؟ نہیں تو پھر اتنا دھیرے نہیں بولنا ہے، اتنی عقیدت و محبت ہے غریب نواز سے۔ جناب محمد الرسول اللہ سید کونین کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب حضرت عائشہ جناب میرے آقا سید کونین سرور کون و مقام کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب حضرت عائشہ کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ
مجبور شاعر لکھتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء الورا ہے اس میں حسن اور فاطمہ ہے اس میں حسن اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کوشا اس گھرانے میں مشکل کوشا ہے جناب فاطمہ زہرا کے شکر نامدار حیدر کرار داماد پیغمبر خدا جناب فاتح خیبر علی حیدر مولا مشکل کشا وہ علی کا نام آئے بس اتنا خاموش مجمع علی کا نام ہوئے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے وہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جے سماعت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اسی علی کے بڑے بیٹے جناب حضرت امام علی مقام جناب حضرت سیدنا امام حسن دوسرے چھوٹے بیٹے جناب حضرت امام سید الشہداء حضرت امام حسین بات امام حسین کی آئی شاعر نے قلم اٹھایا لکھنے پہ مجبور یا حسین بنے علی تیرا زمانہ یا حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا چھوڑ کر تکبیر نعرہ رسالت یا حسین یا حسین شہیدان کربلا شہیدان کربلا نعرہ حیدری چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے یہاں سے قریب رواز کا چل رہا ہے امام علی مقام امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ قاسم کے بیٹے امام علی رضا کے بیٹے حضرت جناب سیدنا ادریس کے بیٹے جناب حضرت سیدنا نجم الدین کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبدالعزیز کے بیٹے جناب حضرت سیدنا احمد حسین جناب احمد حسین کے بیٹے جناب حضرت سیدنا کمال الدین کے بیٹے جناب حضرت سیدنا غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ غیاث الدین کے بیٹے عطائے رسول خواجہ خواجہ